نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ آیا جمہوریت کے ذریعے سے حاکمیت، صحیح حاکمیت چنی جا سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ عوام الناس، عام آدمی، جمہور حاکم چن لیں، صحیح حاکم، ناممکنات میں سے ہے، یہ محالات میں سے ہے، نہیں چن سکتے، اور نہ آج تک چنا ہے انہوں نے صحیح حاکم۔ جتنی بھی حاکم بنائے ہیں سارے نامناسب، خود جمہور پشیمان ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی پاکستان میں جمہور نے جتنے چنے ہیں سارے غلط، سارے اشتباہ۔ پہلے جتنے انتخابات ہوئے تھے، پہلے بیان کیا تھا پاکستانی عدالتوں نے، پاکستانی افواج نے ثابت کیا ہے کہ یہ عوام کے سارے انتخابات غلط تھے۔ مثلا انتخابات میں عوام نے ذوالفقار علی بھٹو کو چنا، افواج نے اس کو پھانسی دے دی، بس معلوم ہوا کہ لوگوں نے مجرم چنا تھا، غلط آدمی چنا تھا، سزا کا مستحق، سزائے موت کا مستحق آدمی چنا تھا، چونکہ پاکستان کی رسمی عدالت نے یہ پھانسی دی تھی، عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے، یہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، ججوں نے، پاکستان کے باقاعدہ سرکاری ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب یا کہو یہ فیصلہ غلط ہے، فیصلہ غلط ہے یعنی جج غلط ہیں۔ اب یہ جج غلط ہیں، ان ججوں کو کس نے جج بنایا تھا؟ بنانے والے غلط ہیں، پھر بات یہیں آ جائے گی کہ عوام نے جو چنا تھا وہ غلط چنا تھا۔ اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، پھر عوامی نمائندہ نہیں آیا ضیاء الحق، پھر منصوب بندہ آ گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد مارشل لا کے بعد پھر دوبارہ جمہوری حکومت بنی، جمہوری حکومت میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ فاسد نکلی، کیوں کہ شاید 2 یا 2.5 سال بھی نہیں گزارے تھے، اس کو برخاست کر دیا گیا کہ یہ مجرم ہے، کرپٹ ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ نہیں چن سکتے پاکستانی عوام، جمہور جب بھی کوئی چنتے ہیں وہ سال میں پتہ چل جاتا ہے کرپٹ ہے، 2 سال بعد پتہ چل جاتا ہے کرپٹ ہے، 3 سال بعد پتہ چل جاتا ہے، آخر میں سب جیل میں، آخر میں سب مجرم، سب کے اوپر کے سب بیت المال کے چور ڈاکو ڈکیت سارے باقاعدہ پاکستان کے رسمی سرکاری ادارے انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ عوام چنتے جاتے ہیں، وہ ادارے تشخیص دیتے ہیں کہ عوام نے جو چنے تھے وہ غلط چنے تھے۔ خوب آیا عوام اب صحیح چنیں گے؟ آئندہ صحیح چنیں گے؟ نہ، نہیں چن سکتے صحیح عوام۔ کیوں نہیں چن سکتے؟ اس لیے کہ عوام جس چیز کی ان کو چناؤ کا موقع دیا جاتا ہے، اس چناؤ کا صحیح جو ادراک ہے وہی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو کوئی چیز چننے کو دی جاتی ہے جنہیں پہچان ہی نہیں ہے۔ آپ ایک اجنبی چیز لے آئیں، یہاں ادھر بٹھا کے یہاں رکھ دیں جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک اجنبی چیز، ایک ایسی نامعلوم چیز لے کر رکھیں جس کو یہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر انہیں یہ کہیں کہ آپ اس میں سے فلاں چیز چنو، نام لیں اس کا، جس سے یہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آگاہ ہونا، جاننا ضروری ہے۔ آگاہی چناؤ کا، اقدام کا، فیصلے کا بنیادی رکن آگاہی ہے۔ آگاہی کے بعد انسان اقدام کرتا ہے، آگاہی کے بعد ارادہ کرتا ہے۔ آگاہی محرک اول ہے، آگاہی نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور عوام الناس کے سامنے جو عمل رکھا جاتا ہے کہ آپ حاکم چنیں، حاکم کے امور، حکومتی امور، حکومت کی تعریف، حکومت کے تمام چیزیں جو حاکمیت کے زمرے میں آتی ہیں، عوام کو 1% بھی آگاہی نہیں ہوتی، کوئی دیتا بھی نہیں ہے انہیں آگاہی، خود بھی نہیں اہتمام کرتے اس آگاہی کے متعلق۔ آپ تصدیق کے لیے جب الیکشن ہو رہا ہو، جو لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں ان سے پوچھ لیں، یعنی حاکمیت کے متعلق پوچھ لیں، مثلا اس سے پوچھیں کہ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم میں کیا فرق ہوتا ہے، جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ انہیں یہ پوچھیں کہ صدر اور وزیر اعظم میں کیا فرق ہوتا ہے۔
انہیں یہ پوچھیں کہ پارلیمانی نظام میں اور صدارتی نظام میں کیا فرق ہوتا ہے، انہیں یہ پوچھیں کہ بادشاہی اور جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ مثلا یہی جو جمہور آئے ہیں ووٹ دینے کے لیے، ان سے خود جمہوریت پوچھ لیں کہ جمہوریت کیا ہے۔ تعلیم یافتہ آتے ہیں یا غیر تعلیم یافتہ، عورتیں آتی ہیں یا مرد، دیندار آتے ہیں یا بے دین، حزبی پارٹی کے ممبران آتے ہیں یا دوسرے آتے ہیں، خود ان سے پوچھ لیں، آپ ان سے سوال کر کے دیکھ لیں کتنے فیصد کو یہ پتہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے۔ جن کو یہی نہیں معلوم، ابتدا ہی نہیں معلوم کہ جمہوریت کیا ہے، وہ انہیں پرچیاں تھما دی ہیں کہ تم حاکم انتخاب کرو۔ پہلی شرط آگاہی ہے، آگاہی کے بغیر تو کسی سے کوئی کام، مطلب چھوٹا بچہ ہے، اسے کوئی ماموریت دو، اسے کوئی کام لینا چاہو، پہلے اسے آگاہ کرو کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ چیز ہے، یہ تمہیں اٹھانی ہے، یہ تمہیں رکھنی ہے، یہ تمہیں کھانی ہے، یہ تمہیں نہیں کھانی ہے۔ پہلا کام آگاہی دینا ہے، پھر اس کے بعد اسے کہو کہ اب تیرا اختیار ہے، اپنا اختیار استعمال کر۔ پہلی چیز جو مفقود ہے عوام کے اندر وہ یہ ہے۔ یہ صرف پاکستان کی حالت البتہ دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ بدتر ہے آگاہی کے لحاظ سے، چونکہ یہاں آگاہی کے بجائے تفریح زیادہ ہے، یہاں غیر سنجیدگی زیادہ ہے۔ پاکستانی لوگ آگاہی کو اتنا پسند نہیں کرتے، مزاجوں کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ آگاہی کے بجائے دو چار جوک ہو جائیں، جگتیں ہو جائیں، کوئی پانڈا آ جائے، کوئی ہنسا دے، کوئی رلا دے، کوئی جذباتیت کی بات کر دے، یہ کافی ہے، جذباتی کافی ہیں، آگاہی نہیں نہ۔ مثلا دین کے متعلق آگاہی نہیں ہے۔ آپ عام لوگوں سے بھی جو کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف ہیں، دونوں فریقوں کو، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ایک جیسے ہیں سارے، ان سب کو جن چیزوں پہ یہ حساس ہیں، تعصب رکھتے ہیں، حامی ہیں، اس کے متعلق ان کی آگاہی پوچھ لیں، یا جس چیز کے مخالف ہیں اس کے متعلق اس کی آگاہی پوچھ لیں۔ آگاہی کے لحاظ سے صفر ہیں، آگاہی کوئی بھی نہیں دیتا ان کو۔ عوام الناس بعموم، چونکہ جمہوریت کے اندر جو نہیں کہ صرف یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے یا یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، سب کے سب ووٹ ڈالتے ہیں، دیہاتی ووٹ ڈالتے ہیں، شہری ووٹ ڈالتے ہیں۔ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، انہیں یہ تشخیص نہیں ہوتی، مثلا ایک کا انتخابی نشان بگلا ہے، ایک کا انتخابی نشان عقاب ہے، ایک کا انتخابی نشان کوا ہے۔ اب جو ووٹ لگا رہا ہے وہ تین پرندوں میں فرق نہیں کر سکتا کہ بگلے کو دوں، یہ اسے پوچھو یہ تینوں کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے، یہ تینوں عقاب ہی لگتے ہیں مجھے۔ ایک کا انتخابی نشان شیر ہے، ایک کا بلی ہے، ایک کا خرگوش ہے۔ اب جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس کو تینوں ایک جیسے لگتے ہیں، تینوں بلیاں ہی لگتی ہیں مجھے۔ تو یہ کس کو کیا حق دے رہے ہیں آپ؟ یعنی آگاہی کے لحاظ سے جو سب سے محروم طبقہ ہے، جسے آگاہی دی ہی نہیں گئی ہے اور اس موضوع کے متعلق نہیں دی گئی ہے۔ حاکمیت وہ چیز ہے جو آپ ملک کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیں، آپ جتنے یہ بیوروکریٹس ہیں ان کو پوچھ لیں جا کر کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور حاکمیت کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہے۔ ان سے چند اصطلاحات ہی اگر کوئی اینکر، یہ جو میڈیا ہے، ان سے پوچھ لیں جا کر، خود میڈیا والوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیا فرق کیا ہے ان کا آپس میں۔ انگوش شمار افراد کے علاوہ جن کا یا پیشہ ہے تاکہ ان کو آگاہی ہو، یا شوق ہے، یا کسی وجہ سے خود ان کا اپنا ذاتی رجحان تھا تو انہوں نے کچھ آگاہی نسبی حاصل کر لی ہے، ان انگوش شمار لوگوں کے علاوہ عوام الناس بالعموم اس موضوع جس میں انہیں اتارا جا رہا ہے، آیا وہ آگاہ ہیں اس سے؟ امامت انتصابی اللہ کا کام ہے، اور انتصاب بھی آگاہی علم سے ہوتا ہے، لیکن جو منسوب کرنے والا ہے وہ علیم ہے، وہ علم ہے، وہ سب سے زیادہ دانا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اسے ما کان و ما یکون کا علم ہے، اسے ما فی الصدور کا علم ہے، وہ خبیر لطیف ہے۔ بس وہ انتصاب آگاہی کا نتیجہ ہے، آگاہی مطلق کا نتیجہ ہے، اور یہ انتخاب جہالت محض کا نتیجہ ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے